نوح کے ساتھ خدا کا عہد جب اسے طوفان کے پانی سے سلامت بچایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 9 باب کی 8ویں سے 15ویں آیت۔ اس وقت خدا نے نوح سے اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرند کیا چرند، اور زمین کے سب درندوں سے جو کشتی سے نکلے، زمین کے ہر طرح کے جانداروں سے قائم کرتا ہوں۔ تم سے میں اپنا عہد قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا، اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا کہ زمین کو تباہ کرے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان بلکہ تمہارے ساتھ کے سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں، اس کا یہ نشان ہے، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو۔ جس دن میں زمین کے اوپر بادل لاؤں اور میری کمان بادل میں نظر آئے، تو میں اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے اور تمہارے اور ہر جاندار کے درمیان ہے۔ طوفان کا پانی دوبارہ نہ چڑھے گا کہ تمام جانداروں کو ہلاک کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی رحمت اور شفقت کے کاموں کو یاد کر، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے وہ خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ حلیموں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہے جو تیرے عہد کو مانتے ہیں۔ پانی مشابہ ہے بپتسمہ کے جو اب تمہیں بچاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط 3 باب کی 18ویں سے 22ویں آیت۔ عزیزو، مسیح ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز نارستوں کے لیے، تاکہ تم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مارا گیا، لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واس کیا جو قید تھیں اور جو اگلے زمانے میں ضدی تھی، جس وقت خدا کا صبر نوح کے ایام میں جب تک کہ کشتی بنتی رہی تھی انتظار کرتا رہا تھا۔ اس میں تھوڑے سے لوگ یعنی 8 جانیں پانی سے صحیح سلامت بچی تھی۔ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تم کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کے میل سے پاک ہونا نہیں
بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کے دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قومیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔